چلیے کوئی مشکل نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم اعطنی سبیل الاتباع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیاری سسٹر کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ سب جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے انہیں بہت اچھے رزق عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو جس کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. تو سسٹر ابھی ہم سیرت النبی میں کہاں ہے؟ صلح حدیبیہ ہو گئی. ہاں، اس کے بعد والا جو ابھی پارٹ ابھی باقی رہ رہا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا، تو وہاں پر ابھی ہم ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو لاسٹ ٹائم ہمارا بس ایک چھوٹا سا پارٹ رہ گیا تھا کہ کیا ہوا. یہ 188 پیج پر جو تھا، کیونکہ رحیق المختوم میں نا تھوڑا بعد میں آتا ہے، یہ آتا ہے لیکن تھوڑا بعد میں آتا ہے. تو خیر ہم آج اپنی بک میں سے ہی لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں شارٹ کٹ ہے، اس میں بہت لیندی ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. تو دیکھیں ابھی ہم دیکھیے کہ وہ ٹریٹی ہو گئی، ہاں، لیکن ٹریٹی سائن ہونے پہ سے پہلے ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ آئے، ہے نا. لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کہا، لیکن کیونکہ وہ سہیل کے بیٹے تھے پھر بھی انہوں نے مانے نہیں. ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو غم ہو گیا. وہ تو ٹریٹی تو سائن ہو گئی، مسلمانوں کا غم ہم نے وہ بھی لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ کہا، وہ نہیں مانے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم خود جا کے ذبح کر لو اور سر قصر کر لو. تو وہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دیکھو کتنا مرتبہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مشورے سے بھی کام ہوا اور وہ ہسٹری بن گیا، مطلب الحمدللہ. تو یہاں پر صحابہ کرام کا جو یعنی غم تھا نا، اس کی وجہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. کیا بتائی گئی؟ ہم نے تھوڑا سا پڑھے تھے لیکن پھر بھی ابھی اپنی کتاب میں سے پڑھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے غم کی 2 وجہ تھی. یاد رکھنا، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ یعنی بیت رضوان جو موت پر بیت تھی، اس پہ اتنی دوڑ کے سب آئے، اور اب یہاں دیکھو چھوٹی سی بات نہیں مان رہے. تو یاد رکھنا، یعنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں لگا، لیکن ایک وجہ ان کی وجہ تھی نا، وہ جینوئن تھی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، دیکھیں کیا وجہ تھی. ایک یہ کہ وہ عمرہ کے بغیر واپس ہو رہے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں سسٹرز، ہوتا ہے نا کہیں جانے کا اور کہیں رک جائے تو کتنا موڈ آف ہو جاتا ہے، رائٹ. تو یہاں ان کا بھی حال رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک دم غم لاحق ہو گیا تھا. دوسرا یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی، یعنی وہ جو پوائنٹس تھے نا سارے حدیبیہ کے کانٹریکٹ کے، وہ سارا ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف ہے. یہ تو یعنی سارا یعنی سب چیزیں ایسے لگتے ہیں اونلی ود دا فیور آف اس کے، یعنی کفار کے ہی فیور میں سارے پوائنٹس تھے، برابری کچھ بھی نہیں تھی. لیکن دیکھو اللہ کا کیا پلاننگ، اللہ کی حکمت. حالانکہ ہم بھی کبھی کبھی ہمارا پلان گڑبڑا جاتا ہے نا، تو یاد رکھنا سسٹرز، اللہ از اے بیسٹ پلانر. کچھ اچھا ہوگا
اسی لیے ابھی یہ کینسل ہو گیا یا نہیں ہوا جو بھی. یہ سبق لیں گے نا ہم انشاءاللہ. ہاں کیونکہ ابھی اب اس کی صلح کی کیا افیکٹ ہوا نا وہ ابھی آگے ہم انشاءاللہ بتا رہے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کو لگتا تھا صحابہ کو کہ فریقین میں برابری نہ تھی، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا. اب پہلی وجہ کی اب ہم بھی تھوڑا یعنی ہمیں بھی لگتا تھا نا کہ یہ سارا فیور ہے، یہ یہی پوائنٹس لے کے آئے تو مانے گئے. نہیں ویسا نہیں. اب دیکھو اس کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے. پہلی وجہ جو تھی اس کی 2 وجہ تھی نا کہ ہم عمرہ کے بغیر ہی جا رہے. وہ اگلے سال عمرہ کریں گے، لہذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کی جذبات کی رعایت کی گئی ہے. یعنی دیکھو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پازیٹیو رہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارے جذبات کی رعایت ہو جائے گی، مطلب اب گھبرائے نہیں، اگلے سال کریں گے. رہی کل مکتوم میں اس میں تھوڑا سا آگے کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ یعنی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو یہ دیکھے تھے نا، کیا خواب دیکھے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی خواب سچا ہے. ہاں لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ خواب میں یہ تو نہیں بتایا گا کہ اسی سال عمرہ ہوگا. گاٹ مائی پوائنٹ. یہ بات سمجھ میں آئی. یعنی خواب سچا تھا، عمرہ تو ہوگا، لیکن کیا کہ اسی سال ہوگا یہ تھوڑی نہ کہا بتایا تھا اس میں خواب میں. تو خیر یہ تو اللہ کی بس مرضی تھی ہے نا، اللہ نے کروا دیا. اور اس کی جو حکمت تھی وہ یہی تھی کہ آج اس سال مطلب ابھی اس سال واپس ہو لیا جائے. ٹھیک ہے چلے اب آگے ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزیکٹلی جو الفاظ ہے نا وہ اس طرح ہے کہ صحابہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے. انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے، یعنی اگلے سال آؤ گے. یہ بات سمجھ میں آئی. ہاں چلے آگے کے ایک اور اب دوسری وجہ کی تفسیر کیا آ رہی ہے. اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہا کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. یعنی دیکھو وہاں سے آنے والے کو ہم واپس کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ مدینہ نہ آئے، حبشہ کی طرف بھی جا سکتا ہے نا. تو ٹریٹی میں کہا گیا نا کہ کفار کی طرف سے کوئی آئے گا تو اس کو تم کو ریٹرن کرنا پڑے گا. تو وہی بات ان کو کھل رہی تھی کہ ہمارے مسلمان کو ہم ریٹرن نہیں کریں گے اور وہاں کا کفار آئے گا تو ہم کو ریٹرن کرنا پڑے گا. تو یہ ایک حکمرانہ انداز تھا اور یہ اللہ کی پلاننگ تھی بہت اچھی. اس پہ آگے بہت سارا واقعے بھی آتے ہیں، ہاں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی. لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی. یعنی چلو بھلے مدینہ نہیں آ سکتے ہجرت کر کے، حبشہ تو جا سکتے نا. یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں آ کر کہا. اب یہ واقعہ آپ کو بہت اچھی طرح سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. 1 منٹ. جی
क्या हुआ کہ عمر بن خطاب، اب دیکھو ہم نے کہا نا کہ سارے مسلمان مطلب اتنا دستبردار ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی. تو اس میں دیکھو یعنی جو صبر کا پیمانہ جس کا چھلک اٹھا، مطلب اس میں کون؟ حضرت عمر بن خطاب. اب بہت غور سے اس کو سننا، ہاں، لیکن یاد رکھنا رضی اللہ عنہ اجمعین. ہاں، کیا کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خدمت نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ یعنی دیکھو ہم یہ ساری کلوزز اور سارا وہ تو ان کی طرف جاتا ہے، لیکن ہم تو حق پر ہیں، ہے نا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتنے کاملی فرمایا، کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اب دیکھو ابھی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے. کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے ہوئے ابھی بھی مطمئن نہیں ہے. حالانکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو چوں چاں بھی نہیں کرنا چاہیے نا، از اے لیڈر. لیکن یعنی یہاں پر یہ واقعہ لا کر کیا بتانا مقصود ہے، مطلب ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ایسے حالات میں اچھے اچھے کا صبر ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے. ہمیں یہ یہاں سے پورا عملی پوائنٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے ہوئے ابھی بھی، ہاں، یہ اس کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا. اب دیکھو سچے دوست ایسے ہوتے ہیں. انہوں نے کیسا کہا؟ بھڑکایا نہیں. دیکھو انہوں نے کیا کہا. ان سے بھی وہی کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، وہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کو یہی کہا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مزید کہا. اب دیکھو یہ انڈر لائن کریں یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا ارتکاب یعنی ان کا رسی تھامے رہو، ان کا ساتھ تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ حق پر ہے. کتنی بڑی آزمائش نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس پہ. یہاں تو ابھی آگے کی بات بتا کے پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آزمائش دیکھو کتنی بڑی، یعنی ابھی بھی وہ غصے میں ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کہا؟ تھامے رہو. ہاں، بلّہ جب تک کہ تمہاری موت آ، یعنی جو بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو سر تسلیم خم کرو اور صبر کر لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان فتحنا لک فتح مبینہ کی آیت نازل کی، جن میں اس سورہ کو فتح مبین قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. اور یہاں پر تو یہ ایک آیت کہی گئی ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کریں کہ اسی موقع پر یہ واحد ایک سورہ ہے جو پوری ایک ساتھ ان فتحنا پوری ایک ساتھ یعنی سورہ فتح پوری ایک ساتھ اتری تھی. ٹھیک ہے، سورہ دیبیہ کے بعد. ہاں، اب یہاں پر تو نہیں بتایا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نا ان کو اپنے اس کا یعنی جو آیت نازل ہو گئی نا تو اپنے اس کا بہت احساس ہوا. دیکھیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا بھیجا. ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے، یعنی کامیابی ہے، ابھی تو سب نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے، عمرہ سے بھی واپس جا رہے ہیں.
تو یہ کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ایک منٹ میں ہاں اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا, وہ واپس چلے گئے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی اس تقصیر کا یعنی یہ جو اجرت دکھائے نا اس کا ان پر سخت ندامت ہوئی ان کو, اور اس کی تلافی کے لیے اب اتنا بڑا ان کو لگا میرے سے اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول بیٹھا. تو اتنا ان کو ہاں یہ کیا کہ وہ اس کی تلافی کے لیے ہے نا ان الحسنات یذہبن بالسیئات, نیکی کر کے برائی کو مٹانا ہے نا, تو اس پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا انہوں نے بہت سے اعمال کیے, برابر صدقہ و خیرات کیا, روزے رکھے, نماز پڑھی اور غلام آزاد کیے, یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی. اور وہ یہ خیر کی امید کیا ہے پتہ ہے, وہ جو آیت ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر, وہ جو بعد میں جو دوسری آیت ہے نا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, تو ان کو معافی مل گئی, ان کو تسلی ہو گئی. تو دیکھیں اب آپ سوچو کہ اتنے بڑے صحابہ کا اگر یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے ایسے موقعوں پر. تو اللہ ہمیں بس کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے, ہے نا, کبھی عجلت میں, اور اس کے فیصلے ہمیشہ اچھے ہی رہتے ہیں. چلے آگے کا بابا, آگے کا اپنا عورتوں کا قضیہ ہو چکا تھا. ہاں, اور ہم ابھی آگے آئیں گے کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل, وہاں آئیں گے. میرے ذرا آگے لے لو سبا. جی اس کے آگے اور آگے بھی یہ ہو چکا تھا ہمارا. چلے عمرہ مسلمانوں کے معاہدہ میں بنو خزا کی شرکت, یہ ہم نے ہو چکا تھا. ہاں, اس کے بعد والا کمزور مسلمان ہے, کمزور نہیں یہ بھی نہیں, اس سے پہلے دیکھو ہاں یہیں پر ہے نا مسلمانوں کے. میم یہ جو ابھی آپ نے پڑھے وہ ان فتحنا لک فتحا مبینا وہ ہے, ہاں اور اس کے ہاں یہ اتمام صلح. ہاں اتمام جو آپ نے پڑھا ہے نا مسلمانوں کے معاہدہ میں, اسی میں آگے دیا ہوا ہے مسلمانوں کے معاملے کا حل, کمزور مسلمانوں کے, پیج نمبر 190 پہ نیچے 190 آئے گا میڈم, ذرا اس کے نیچے دیکھو. 190 میں دیکھ رہے ہیں. ہاں بس یہی اب اس کے آگے رہے گا. ہاں چلے اوکے. لاسٹ میں دیکھو مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزا کی شرکت اور کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل. ہاں دونوں ایک ہی ساتھ ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے. بنو خزا نے پسند کیا کہ وہ, ہم نے بتایا تھا نا کہ ان کی کلوزز میں کیا آتا تھا کہ جو بھی اب قبائل قریش میں جانا چاہے تو قریش کے سائڈ کا ہو جائے گا, اور جو مکہ یعنی مکہ والوں کے سائڈ, اور جو مسلمانوں کے سائڈ جائے گا وہ مسلمانوں کے سائڈ ہو جائے گا. یہ ہو چکا ہے, میں فٹافٹ یہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہی وجہ بنی آگے فتح مکہ کے لیے, ٹھیک ہے. بنو خزا نے پسند کیا, یہ قبیلہ ہے ہاں حجاز کا. بنو خزا نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے, چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانے جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے, جبکہ ان کے حریف مطلب ان کے ایک دم اپوزٹ کنٹیسٹنٹ بولتے ہیں ہم, حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے, اور وہی فتح مکہ کے سبب بنے جیسا کہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کمزور مسلمان, اب وہ جو باقی اب یہ کمزور مسلمان کون, دھیان رہے وہی ابو جندل, اور اس میں ابو بصیر بھی آئیں گے, ابھی نام آئے گا. تو جو کمزور مسلمان کی جو ہجرت کر کے نہیں گئے اور جن پر ظلم ہو رہا تھا مکہ میں, اب ان کا کیا, ان کا بھی تو اب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کا بھی تو کوئی حال ہوگا نا. اسی لیے تو بیچارے ابو جندل بیڑیاں پکڑ کے آئے تھے, یاد رکھنا کہ مسلمان آ چکے یہاں تک, اور ہمارا کوئی یعنی حل کیا ہے, ہم کیا کریں اب, یعنی ہم ابھی تک یہیں رہے مکہ میں اور ہم ظلم سہتے رہے. ہاں تو اس بارے میں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے, یعنی ظلم کا شکار تھے,
ایمان ہونے کے باوجود وہ ہجرت نہ کر پائے اور ان کو وہاں پر بہت ہی تعذیب دی جا رہی تھی، مطلب ٹارچر کیا جا رہا تھا. تو ان میں سے ابو بصیر، ان کی میں حدیث بھی اب آگے بتاؤں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. ہاں، ان میں سے ابو بصیر رضی اللہ عنہ نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. ایک مہینے نا بیٹا، باز کرتے ہو تو کر دو نا، ایک سیکنڈ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن. ہاں، تو ہم کہاں تھے کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ یہ نام کے جو صحابی تھے، ایمان لائے تھے لیکن بہت ان پہ ٹارچر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوئے کہ وہ بھی چھوٹ کر، جیسے ابو جندل رضی اللہ عنہ کیسے چھوٹ کر آئے تھے، وہ بھی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے. اب یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات، ہاں صلح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اس کے بعد کی بات تھی. تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. دیکھو، اب پہلا ہی قدم پر وہ جو پہلا کلوز آیا نا، اس کو کرنا پڑا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی آئے گا اس کو تم کو واپس کرنا پڑے گا. اب یہ تو عہد ہو گیا نا. اب بیچارے وہ آ گئے بھاگ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. ذوالحلیفہ، اب دیکھو وہ واپس ہوئے لیکن ذوالحلیفہ پہنچ کر کیا ہوا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کو قتل کر دیا. اب وہ غصے میں پڑے ہوئے تھے نا. اب امیجن کریں ان کا غصہ کہ میں واپس مدینہ آیا اور مسلمان مجھے لے نہیں رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ ہم تو عہد میں ہیں، میں نے عہد کو کبھی بھی توڑ نہیں سکتا. صلح حدیبیہ تو ہو گئی، ہم نے ایک تو سائن کر دی کہ تو یہاں سے جو بھی آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو اب وہ واپس مکہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے رستے میں ذوالحلیفہ کے پاس ایک کو قتل کیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کو 2 کفار مکہ کے ملے، ٹھیک ہے، رستے میں. تو دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں ابھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں، اتنے میں ابو بصیر وہاں آ گئے. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، یعنی وہ اپنا غصہ نکال رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ دیا کہ کیوں ایسا کیا، اور کہتے کہ ان کا یہ بھی دے دیا، مطلب خون بہا بھی دیا. لیکن ابو بصیر دیکھو اتنا، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ اب سمجھ جائیں گے، مجھے لے لیں گے مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا تو سمجھ گئے کہ اب پھر سے مجھے واپس مکہ بھیجنے والے ہیں یہ لوگ. اتنے میں اچھا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے ہیں. کیا کہ بھاگ گئے. کہاں بھاگے؟ ساحل کے سمندر. آپ کو پتا ہے کہ جدہ کے سائڈ ہی یہاں پر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جدہ کے سائڈ ہی ساحل ہے. ساحل مطلب سی شور. ہاں، سمندر پر جا رہے ہیں. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی. اب دیکھیں، یعنی وہ جو کمزور مسلمان تھے نا، ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی، سب ایک ساتھ ہو گئے کیونکہ ان کو مکہ واپس میں جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے، مکہ میں رہنا نہیں تھا. اس کے بعد اب یہ جو ٹولی جمع ہو گئی نا، اب کیا کرتے پتا ہے، اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس پر حملے کرتے ہیں اور ان کا مال چھین لیتے ہیں. اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لے. وہ بولتے نا، وہ عہد کو بولتے نا، عہد جھک مارے، کوئی بات نہیں، یہ بہت ہم کو تنگ کرے، ان کو تم مدینہ میں واپس لے لو. اب دیکھیں عہد توڑے بغیر بھی کیسے لوگ واپس آئے، اللہ کا یہ پلاننگ تھی. الحمدللہ مدینہ بلائے. اب جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلا بھیجا اور وہ آ گئے. مشکل حل ہو گئی، امن کی حالت ہو گئی. لیکن کہتے ہیں مدینہ میں آ کر نا ابو بصیر رضی اللہ عنہ جلی انتقال ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے،
چلے اب یہ صلح کا اثر، صلح کا اثر یہاں تو بہت تھوڑا ہے، ہم انشاءاللہ تھوڑی بات کریں گے، لیکن اس کو یہاں پر پڑھ لیتے ہیں. اس صلح کا اثر کیا ہوا؟ اب دیکھو اللہ کی کیا حکمتیں تھی، کیا بہت ساری حکمتیں تھیں. کیا ہوا؟ اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا. دیکھیں نا، آنا جانا شروع ہو گیا. مسلمان بے دھڑک بے خوف ہو گئے کہ اب تو جنگ تو نہیں ہونے والی ہے. تو دعوت کا سلسلہ ایک دم آرام سے شروع ہو گیا. لوگ باکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی. سبحان اللہ، 19 سال میں نہیں ہوگی، اتنی مسلمان پہ در پہ اسلام میں داخل ہوئے. کتنا بڑا اثر نا اس کا، کیونکہ پتا تھا 10 سال تک جنگ نہیں ہونے والی ہے. کلوز میں اقاربین قریش نے، سرداران قریش، بڑے بڑے قریش، جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اپنی رغبت، دیکھو ہاں، اپنی رغبت اور مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. دیکھو اب آپ، اچھا اس کے بعد ہم بولتے ہیں، جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انڈر لائن کریے، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. سبحان اللہ، اتنی قربانی، اتنے صبر کے بعد امیجن کرے خالد بن ولید جنگ احد میں کون سے سب سے بڑے تو وہی تھے، سب سے آگے آگے قتل، مطلب جنگ میں لڑائی کرنے میں. ہار کی وجہ انہوں سے، جی ہاں، ہار کی وجہ بھی وہی تھے، ایسے ہی سمجھو، صحیح بات ہے بالکل. لیکن یاد رکھنا، کتنا ہمارا سیرہ اتنا اچھا عمل بتاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اتنا، مطلب اسلام میں داخل ہو گئے تو بس اسلام کے لیے اتنا جنگ کیے کہ سیف اللہ کا نام ملا نا، اللہ کی تلوار. اور یاد رکھنا، کسی نے ان کو تانا نہیں دیا کہ تم جب تھے تو تم ہمارے خلاف لڑ رہے تھے، ورنہ ہم تو پہلے وہ آج جس کی غلطی ہے اور معافی کرنے کے بعد کوئی آتا ہے تو اس کو بار بار اپنی غلطی یاد دلاتے رہتے ہیں نا، ہم لوگ ایسا ہے نا. اللہ ہمیں ہماری بھی رہنمائی کرے. یہی عملی پوائنٹ یہاں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، چلے تو اب اس کے پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. ابھی حدیث 32A نکالو. ہاں انشاءاللہ. تو دیکھیں ہم 32A میں سے نا کوئی ہم انشاءاللہ لیں گے، کوئی اسکپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ٹھیک ہے، تو اس صلح کے اثر میں دیکھو ابھی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 دن لگے یا پھر 20 دن لگے. ٹھیک ہے، تو 15 دن 20 دن ایسا آتا ہے. تو اتنے میں اور بھی واقعات ہوتے نا، تو بس چھوٹے سے ہم لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے انشاءاللہ. ہاں دیکھتے ہیں کیا ہے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تو آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت کرنے والے تھے، یعنی بیعت رضوان میں جو تھے، ان کی فضیلت کی حدیث. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا. میں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرماتا تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہوگا؟ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس کے گھٹنوں کے بل پڑا رہنے کے لیے پڑا چھوڑ دیں گے. رہنے پڑا، کے اوکے، چھوڑ دیں گے. بڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. اور ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیبیہ کے دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا آج تم تمام، غور فرمائے، آج تم تمام زمین والوں سے افضل ہو. اور یہ بھی ایک معجزہ تھا. یہ بہت یہ بس جیسے دیکھو پہلے بھی معجزہ آیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے اور پانی پھوٹ نکلا. یہاں پر بھی یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. دوسری حدیث لے لیتے ہیں. برا بن عازب، حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400، کہاں 1400 آتا ہے کہاں 1500 آتا ہے، اب کنفیوز نہیں ہونا. 1400 آدمی 1400 کی تعداد میں تھے. حدیبیہ ایک کنواں ہے. ہم نے اس پہ اتنا پانی کھینچا یہاں تک کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور پانی سے کلی کر کے، کبھی ہاتھ ڈالتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیے. آپ کا لوہا میں دہن پانی کے اندر امیجن کرے کر کے کنویں میں ڈال دیا. ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ کنویں پانی سے بھر گیا. پھر ہم نے خوب پانی پیا، سیراب ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی سیراب ہو گئے، پانی پر لوٹے یا پی کر لوٹے. ٹھیک ہے. یہ تو واقعات ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور ایک بات تھی، یہ جو ہے نا صلح سے پہلے غلاموں کی واپسی کا سے انکار. اب یہ کون سے غلام پتہ ہے؟ یعنی قریش کیا کہتے تھے صلح کے وقت کہ جو غلام ہم جیسے بہت سارے نا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اور بہت سارے غلام، جیسے تم نے نا یہ سوچ رہے کہ وہ ہمارے سے کوئی کانٹریکٹ لے کے نہیں، یہ ہمارے سے بھاگ کر اسلام لے کر تمہارے پاس آ گئے مدینہ میں، تو ان کو واپس کرو. ٹھیک ہے. چلے اس کے اوپر یہ حدیث ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن صلح سے پہلے کافروں کے کچھ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ آئے. یہ بھی اور پہلے والے بھی، یہ دونوں کا معاملہ ہے. تو ان کے مالکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ غلام تمہارے دین کی طلب میں تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ غلامی سے بھاگ کر آئے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سچ کہا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں، میں نہیں دیکھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تمہاری نافرمانیوں پر تمہاری گردنیں اڑا دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، دیکھیں کیوں انکار کیا، یہ اللہ عز و جل کے آزاد کیے ہوئے ہیں. کیوں واپس کر دیا؟ سیم پوائنٹ کہ صلح میں عورتیں اور غلام کا ذکر نہیں تھا، تو عہد توڑنے کی تو بات ہی نہیں آئی نا. اور یہ عہد کے پہلے کی بات تھی، یہ جو غلام آ گئے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ پہلے والے کو بھی ان لوگ نے کہا تھا کہ وہ بھی واپس کر دو ان کو. چلے پھر آگے کیا بات آ رہی ہے کہ ہاں قاصد ابو رافع کا واقعہ. اچھا اس کو جانے دیں گے، وہی وہ ابھی ہم نے پڑھے اس کو، ان کا ابو رافع وہی ابو بصیر ہی ان کا نام ہے نا، ابو رافع یہ وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں یہ بھی ابو رافع ایک الگ ہے. اچھا چلے ان کو بھی واپس کرنے سے منع، جیسے ابو بصیر اور رضی اللہ عنہ کو واپس کرنے سے منع کیا، مطلب واپس کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سنیات المرار کا واقعہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ اچھا واقعہ ہے. چلے پڑھتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سنیت المرار پر چڑھے گا، یہ ایک ٹیلا تھا. ٹھیک ہے. اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دیے تھے. بنی اسرائیل کے کب؟ کوہ طور کے پاس جا کر جو اللہ کی تجلی کا مطالبہ کر بیٹھے تھے نا، اور پھر ان کو موت آئے اور پھر ان کے گناہ معاف ہو کے ان کو زندہ کیا، وہ والا واقعہ. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھنے یعنی قبیلہ خزرج کے، اس کے بعد آگے پیچھے سب لوگ چڑھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا گیا سوائے، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں، سوائے اس شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے. یہ ایک ہی واحد، یاد ہے نا
صلح حدیبیہ کے بعد صلح کے جو ہاتھ پر ہاتھ ڈالے سب نے بیعت کی، اس میں ایک نیا تھا، کوئی تو وہ یاد ہے نام؟ ابھی آئے گا نام، ٹھیک ہے. تو وہ سوائے ایک شخص سے اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا. ہم اس شخص کے پاس گئے اور ہم نے اسے کہا چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی تم یہاں کیوں ہو؟ تمہارا یہاں اونٹ لے کے تم کیوں ہو؟ یا تو اس کا اونٹ گم بھی ہو گیا تھا. وہ بولا اللہ کی قسم میں اپنی گم شدہ چیز پا جاؤں. یعنی اس کا وہ جو لال اونٹ تھا نا وہ گم ہو گیا تھا. یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے. نعوذ باللہ، کیا بول رہا ہے دیکھو کہ تمہارے نام اس کا صحابہ. نام آپ نے بتائے تھے، جد بن قیس، ایسا جو منافق تھا. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ وبارک لہم فی علمکم. جب بن قیس، تو وہ زیادہ دیکھو کتنا یعنی جواب دیکھو اس کا. یہ منافق ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارے صاحب یعنی تمہارے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت چاہے. کہا وہ شخص اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا رہا تھا. کہتے کہ اس کا کیمل ہی گم ہو گیا تھا. نعوذ باللہ. اب یہ جو ہے نا، یہ وہی ہے کہ انس، یہ بھی حدیث بہت اچھی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان فتحنا لک فتح مبینہ لیغفر لک فوز العظیمہ تک آخر تک نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے. یعنی حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہ کو بہت غم اور رنج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو نہر کیا. پھر فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے. اب یہ جو نیکسٹ حدیث ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ، بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. ہاں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. مسلمانوں نے یعنی ان فتحنا لک فتح مبینہ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. مسلمانوں نے یہ سن کر کہا، دیکھو اب امیجن کریں، مسلمانوں نے یہ سن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولت عطا کر دی، یعنی فتح مبین عطا کر دیا، عطا فرمائے. ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. سبحان اللہ. اب دیکھیں مسلمان یعنی وہ لوگ بے لوث تھے، وہ جو من میں آتا نا وہ کہہ دیتے تھے صحابہ کرام. تو ان کے بدلے میں کیا ملے گا ان کو؟ جنات. ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی اسکپ کرتے ہیں. ہاں، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یعنی ہنگامی حالت میں بھی سکون اور با اعتماد رہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ بیٹا، نیکسٹ لے آئے 32B لے آئے جی. چلیں یہ ذرا اسکپ کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں بیت رضوان کے بارے میں. ہاں، کچھ حدیثیں ہیں. یعنی بیت رضوان پر جب بیعت کی گئی تھی تو وہ کس پر تھی؟ وہ موت پر بیعت تھی. کیونکہ پتہ ہے نا، ہم نے کہا تھا، یاد آیا نا کہ کچھ بھی ہتھیار نہیں تھے، مطلب صرف ایک میان میں ایک تلوار تھی اور جنگ لڑنے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے. تو یزید بن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یزید بن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے دن کس چیز پر بیعت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ موت پر. اور یہ سب سے بیعت کرنے والا، اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے بنایا اور بتایا، اور اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سلمہ بن اکو کیا بولیں گے؟ اکو آئین نکالیں گے ہم. یہ ایک صحابی ہے جو اتنا فاسٹ دوڑتے تھے کہ آج کے زمانے میں اگر اولمپکس میں ہوں گے تو فرسٹ آئیں گے، اتنے فاسٹ تھے. ہی واز اے فاسٹ رنر. ٹھیک ہے،
یہ بات ذہن میں رکھیں. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے اور ہم 1400 کی تعداد میں تھے. چلے پھر 1400 آیا, کہیں کہیں 1500 بھی آئے گا. ہاں, اور ہمارے پاس 50 بکریاں تھی, وہ سیراب نہیں ہو رہی تھی. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس کنارے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا. راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کنویں میں جوش آ گیا, پھر ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا اور خود ہم بھی سیراب ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھو, اب یہ تو پہلے ہو چکا ہے, اب اصل بات شروع ہو رہی ہے. ہاں, کہ یہ ہوا اور پھر ہمیں درخت کی جڑ یعنی نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے جڑ میں بیٹھ کر بیت کے لیے ہمیں بلایا, سب کو بلایا. ٹھیک ہے, اور یاد رکھنا 1400 ایک ساتھ تو نہیں آ سکتے نا, تو جتنے آ سکے, جنہوں نے, جیسے ابھی حدیبیہ کا گراؤنڈ اتنا بڑا, جو یہ آواز سنے پہلی وقت میں وہ سب آ گئے. ٹھیک ہے, راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے, راوی کون, سلمہ بن اکوع, ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے میں نے بیعت کی اور پھر اور لوگوں نے بیعت کی, یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمہ بن اکوع, نا ان کا نام سلمہ, اور رضی اللہ عنہ, بیعت کرو. سیکنڈ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ کھڑے وہاں پر کھڑے نظر آئے لوگ, سیکنڈ ٹائم پر بیعت کر رہے تھے. ہاں, تو انہیں کہا کہ بیعت کرو. میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دوبارہ کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی, ایک ڈھال دی. ہاں, اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے سلمہ اور رضی اللہ عنہ, ہاں, کیا تم نے بیعت نہیں کی تھی؟ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان میں بھی میں نے بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کر لو پھر کر لو. دیکھو وہ بیزاری نہیں دکھا رہے, پھر آ گئے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, اے سلمہ رضی اللہ عنہ, وہ ڈھال کہاں ہے؟ اب بھی جو میری سیکنڈ بیعت کے پاس میں تمہیں دی تھی نا, اس کے ہاتھ میں نہیں دیکھی, تو بولتے وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے چچا عامر بن اکوع, ابھی آئے گا آگے انشاءاللہ, ان کا بھی ایک بات آئے گی انشاءاللہ آگے. ہم ان کے چچا تھے عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا, تو وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی. اب ہم ہوتے تو بولتے, ارے میں نے تو تمہیں دیا تھا اور تم نے میرا گفٹ کسی اور کو دے دیا, ہم کیا ری ایکشن کرتے. لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, دیدی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم بھی اس آدمی کی طرح ہو کہ جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو. پھر اب یہ بات کہ میں تھوڑی وضاحت کروں گی انشاءاللہ. ہاں, پھر مشرکوں نے ہمیں صلح کا پیغام بھیجا, یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب کے جانے لگا اور ہم نے صلح کر لی. یہ بیت رضوان کی بات تھی نا, اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ مجھے میرے تم نے اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما, یعنی وہ یہ کیا دعا ہوتی ہے؟ یہ وہ دعا ہوتی ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو یعنی ایسا اس کی پروٹیکشن کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دیکھو ڈھال ان کے پاس تھی, لیکن اب وہ دیکھا کہ ان کے چچا, اب چچا تھے لیکن اب دوست سمجھے, دوست کو دے دی کیونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یعنی دوست کے لیے اتنا فکر مند ہونا کہ اس کی جان کی حفاظت کرنا, یہ بھی اسلام کا ایک بہت یعنی اچھا پہلو ہے. تو بولے تم نے تو ویسا ہی کیا, کیا
کہ اپنے یعنی اپنے دوست کی بھی اصلاح کر لی، ہاں اس کا پروٹیکشن کر لیا، اس کی فکر مند تھی آپ کو، اور اب وہی جیسے کہ جو کوئی ایک دوست دوسرے دوست کے لیے دعا کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ہاں چلے اب یہ آگے کا بھی قصہ بہت اچھا ہے. عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کیا ہوا، اب اس کو آپ امیجن کرتے جائیں، ہاں تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہاں لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے. حالانکہ ایسا تو ممکن نہیں تھا. یہ بات کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ ان سے پہلے یہ لائے، کیا اسلام لائے. حالانکہ یہ غلط ہے، ہاں بلکہ حدیبیہ کے روز، اب وہ وضاحت کر رہے ہیں، حدیبیہ کے روز عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنا گھوڑا لانے کے لیے ایک انصاری کے پاس بھیجا تھا. یعنی آپ امیجن کریں نا، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، کوئی کہاں تو باپ نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیا لانے بھیجا؟ گھوڑا لانے بھیجا تھا. ٹھیک ہے، ایک انصاری کے پاس بھیجا تاکہ اس پر سوار ہو کر جنگ کرے. ٹھیک ہے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے. ہاں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں تھی، اب وہ دور تھے نا، ان کو خبر نہیں تھی. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بیعت کی، پھر گھوڑا لینے لگے. یعنی پہلے کیا کیے، جا کر وہ حکم کو نہیں مانے کہ گھوڑا لے کے آئیں گے، پہلے جلدی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. سبحان اللہ. اور پھر گھوڑا لینے گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا لے کر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے زرہ پہن رکھے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر تو پہنچ چکی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، وہ افواہ جو تھی وہ پھیل چکی تھی. یہ تو بیچارے اپنے زرہ بھی پہن لیے ریڈی. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. یہی وہ بات تھی جس پر لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے، کیونکہ انہوں نے پہلے بیعت کر لی تھی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ آ گیا، پھر آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی ہم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ابھی ہم وہ دو کو بس اسکپ کرتے ہیں. ابو بصیر اور رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیتے ہیں. ہاں ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ کر آئے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو قریشی نسل سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ مسلمان تھے. کفار نے ان کے تعاقب میں 2 آدمی بھیجے. وہ جو 2 آدمی کو قتل کیے تھے نا، اس میں سے ایک کو قتل کیے تھے نا، وہ 2 آدمی بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا خیال کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے. جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہ لوگ اتر کر اپنے پھل کھانے لگے. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ اے فلاں، اللہ کی قسم تمہاری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے. اس شخص نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ تلوار بہت عمدہ ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے دکھلاؤ، ہاں میں بھی اسے دیکھوں. چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اس کو مار ڈالا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا. لیکن دوسرا شخص بھاگ گیا اور مدینہ آ کر ڈرتا ہوا مسجد میں گھس گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کچھ خوف زدہ ہے.
جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل کر دیا جاتا. پھر ابو بصیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کفار کی طرف واپس کر چکے تھے لیکن اللہ نے مجھے ان کافروں سے نجات دی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کی خرابی اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے. جب یہ بات ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے سنی تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں کفار کی طرف واپس کر دیں گے. لہٰذا وہ چلے گئے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچے اور اس طرف سے ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی یعنی ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی چھوٹ کر آئے تھے. راستے میں وہ بھی ابو بصیر سے مل گئے یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا ابو بصیر اور رضی اللہ سے مل جاتا. آخرکار ان سب کی ایک ٹولی ہو گئی. تو کیا سمجھ میں آیا سسٹرز کہ کچھ واقعات کے یہ تھے. ہاں تو دیکھیے اوور آل صلح حدیبیہ ایک ایسا پلان تھا. یہ کہتے ہیں نا مدینہ کی زندگی کا آدھا حصہ ہوگا. 6 ہجری آ گئی اب 6 اور 4 سال اور باقی ہے. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آف اسلام ہوا. اب جنگ بند. دیکھو اب تک جنگیں ہو دیتی رہی تھی نا, جنگ بند. اب صلح کی بات, اس سے کیا فرق ہوا؟ بہت بڑا فرق ہوا, بہت سارے. کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے نا ایک پیس آف مائنڈ ہو گیا کہ نہیں اب کفار کی طرف سے. اور یاد رکھنا وہ کفار جو مکہ کے ہیں وہ ان کے عزیز ہی ہے, سب ایک دوسرے کے رشتے دار بھی تھے نا سب. ان سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. جو 3 جنگیں ہوئی تو مجبور میں کیا, ڈیفینسو میں کیا. تو اور دیکھو نا جب اللہ تعالیٰ نے بھی, حالانکہ اللہ چاہتے تو عمرہ بھی ہو جاتا, صلح بھی مطلب صلح کرنے کا سوال نہیں ہوتا, گھس جاتے ہاں بھائی آ جاؤ تمہارا ہی روح, کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ اللہ کا پلان تھا. اللہ از اے بیسٹ پلانر. اس پہ ایک بات جو آپ کو ہمیں اور تم کو یاد رکھنی پڑے گی. کیا معلوم ہے کہ جو دیکھو جو صلح کرنے آئے تو یہاں سے یہ آئے پہلے کلوز لکھنے سے پہلے, یہاں سے یہ آئے وہاں سے وہ آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے سفیر بنا کر سفارت کرنے کے لیے. سفیر ایمبیسیڈر کیا ہوتا ہے؟ ایک قاصد جو ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بس اس کو کیونکہ یہ عملی پوائنٹ ہے, اس کو بس ایک جملے میں آپ کو بتا دیں وہ کیسا ہونا چاہیے. وہ پتا ہے آپ کو جو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے نا, وہ اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے, اس کا نیچر کیسا ہونا چاہیے. وہ خوش رو ہونا چاہیے. مطلب ایسا نہیں کہ منہ سکڑ کر انہیں ایک دم غصے میں بولنے والا نہیں, خوش دلی سے بات کرنے والا ہونا چاہیے. اس کا لباس بھی بہت اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ کسی سے بات کرنے جاتا نا, ایمبیسیڈر بات کرنے جاتا ہے نا, صلح کرنے جا رہے نا, تو اس کا گیٹ اپ ہی دیکھ کے انسان سمجھ جائے کہ ہاں بھائی یہ کچھ اچھی بات کرنے والا ہے, خوش ہو جائے سامنے والا. اس کا انداز بھی تلخ نہ ہو, کیونکہ یاد رکھنا ہی از دا میسنجر بٹوین 2 parties. لائک سفیر کس کو بولتے ہیں؟ سفارت کرنے کون جاتا ہے؟ صلح کرنے کے لیے نا. دیٹ مینس 2 پارٹی کے بیچ میں, تو اس کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے اور وہ دل کی گہرائیوں سے چاہ رہا ہو کہ ہو جائے صلح. ہاں مختصر اور جامع بات کہے, ہاں ایسا نہیں کہ لمبی لمبی بات کرے, غصے میں بات کرے. دین کی تعلیم جو بھی جیسے بھی سکھایا گیا ہو نا سفارت کے لیے, وہی جا کے بیان کرے, اپنی طرف سے کوئی جوڑ موڑ نہ کرے. ٹھیک ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہو, یعنی خود بھی اسلام اور دین کا پکا ہو. ایسے انسان پھر جا کے صلح کی بات کر سکتا ہے. اس میں مشکلات, کیونکہ دیکھو سامنے والے کے پاس جائیں گا تو اس کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو مصائب یا کوئی بھی مشکلات آنے پر صبر کے انتہا والا ہونا چاہیے, مطلب صبر کرنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو معاملے کا فہم پتا ہو اور اس کے بنا پر وہ بات کرے.
ٹھیک ہے, ایسا سفیر ہونا چاہیے. اپنے آنے کا مقصد بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرے, ٹھیک ہے, اور حالات کا جائزہ بھی اچھی طرح لے. یعنی قاصد کے ساتھ یاد رکھنا, جب کسی کو قاصد یعنی کسی کو سفیر یعنی کسی کو صلح کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ میں کیوں ابھی آپ کو بیان کری پتہ ہے آپ لوگوں کو, کہ ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, اس کے پاس حکمت دانا بھی ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں نا دو بھائی, چلے دو بھائی کے بیچ میں بھی اتنی سفارت کرنے کوئی نہیں جاتا سسٹرز, سب باہر سے تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں. اگر دو بھائی کے بیچ میں, دو بہنوں کے بیچ میں اگر لڑائی ہو گئی, یہ ابھی سفیر کی کیوں بات کر رہے ہیں, تو کیا کرتے ہیں لوگ, اچھے صلح کرنے کے بیچ میں جاتے نہیں ہیں. خاص کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف بہت ضروری ہے. ہم نے قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ عادل ہونا چاہیے وہ, اور یہاں سے بھی ایک ہونا چاہیے لڑکی والوں کے ساتھ بھی اور لڑکے والوں کے ساتھ بھی. تو وہ بھی تو سفارتی کام ہوتا ہے نا, صلح کروانا ہے نا دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں. تو یہ ساری کیریکٹر وہاں بھی ہونا چاہیے, کیریکٹرسٹکس. چلو ہم لوگ تو صلح کرنے کوئی بیرونی مطلب کنٹری وائز تو کہیں جاتے نہیں ہیں, ہاں, اور کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے بھی دے, کوئی آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لے اور ہمارے بچے میں سے اور وہ جائے بھی, ایسا کوئی یہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ سفارت آنی چاہیے, صلح کروانا آنا چاہیے, نہ کہ دو انسانوں کے بیچ میں بھڑکانے والی بات آ جائے اور نمک پہ بولتے نا جلے پہ نمک اور چھڑکے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. دو دوستوں کے, دو بہنوں کے بیچ میں, دو بھائیوں کے بیچ میں ہو تو صلح کی اگر بات ہو وہ نہیں کرتے اور بھڑکاتے, اور اس سے تو اور کیا, یہ دشمنی اور بڑھ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا سسٹرز, بتاؤ. یہ کوالٹی, سفارت کی کوالٹی, صلح کرنے کی کوالٹی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہیں تک رکھتے ہیں, ہمارے صلح الحدیبیہ ختم ہو گئی الحمدللہ. آگے کا چیپٹر نیکسٹ اس پہ کم کریں گے انشاءاللہ. ہاں, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.